بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اس میں غیر متمکن کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں پہلی قسم بیان فرما دی، یہاں سے دوسری قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں دوم اسماء اشارات۔ دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارہ یعنی وہ اسماء جو اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور ان کے ذریعے جو اشارہ ہوتا ہے وہ امر مبصر کی طرف، یعنی وہ چیز جو نظر میں آئے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کسی عضو کے ذریعے۔ یہ ان کا معنی حقیقی ہے، لیکن مجازی طور پر غیر مبصر کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا کیا ہیں؟ ذا، زانی، زینی۔ تو ذا واحد مذکر کے لیے، زانی اور زینی تثنیہ مذکر کے لیے، تا، تی، تہ، زہ، زیہ، تیہ یہ واحد مؤنث کے لیے، تانی، تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائی بمد، اولائی مد کے ساتھ یہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے، اور اولا بقصر یہ کس کے لیے؟ جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ تو اصل اسماء اشارہ یہی ہے۔ اصل کیا ہے؟ اسماء اشارہ یہی ہے۔ اب ان میں کیا ہوتا ہے، آپ نے جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے ھذا، ذالکا، تلکا، ھذہ۔ تو یہاں اسماء اشارہ بیان فرمائے ہیں ذا، زانی، زینی۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل اسماء اشارہ یہی ہیں، ان کے شروع میں کبھی ہائے تنبیہ کو زیادہ کر لیتے ہیں تو کبھی ان کے آخر میں جو ہے حرف خطاب کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ذا ہے، شروع میں ہائے تنبیہ کو زیادہ کیا تو ذا سے ہو گیا ھذا، اور زانی ہے، شروع میں ہائے تنبیہ کو زیادہ کیا تو ہو گیا ھذانی۔ اسی طرح ذا ہے تو اس کے آخر میں حرف خطاب کو بڑھایا تو ذا سے ذاکا ہو گیا، اور ساتھ میں لام کو بھی زائد کر لیا تو ذالکا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے شروع میں کیا ہوتا ہے، حرف تنبیہ کو زیادہ کر دیتے ہیں اور یا آخر میں حرف خطاب کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے نیچے آ کر ہے تانی، تو اس کے شروع میں ہا زیادہ کر لیا تو ہو گیا ہاتانی، ہاتینی ہو گیا۔ اولائی ہے جمع والا، تو اس کے شروع میں ہا کو زیادہ کیا تو ہا اولائی ہو گیا، اور آخر میں حرف خطاب یعنی کاف کو زیادہ کیا تو اولائی کا ہو گیا۔ تو اصل جو اسماء اشارہ ہیں وہ یہی ہیں۔ آپ جو پڑھتے ہیں ان میں اگر شروع میں ہا زائد ہے تو وہ ہائے تنبیہ ہوتا ہے، اور اگر آخر میں حرف خطاب ہے تو وہ اسماء اشارہ میں داخل نہیں ہے۔ اسماء اشارہ یہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ اسماء اشارہ ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اب ان کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی حرف سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں، کہ جس طرح سے حرف اپنا معنی بتانے میں کسی ملنے ملانے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسماء اشارہ اپنا معنی بتانے میں مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ان کی مشابہت ہو گئی حروف سے، اور حروف جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مبنی اصل میں سے ہیں، اور جو چیز مبنی اصل سے مشابہت رکھتی ہے وہ بھی مبنی ہوتی ہے، لہٰذا اسماء اشارہ حروف سے مشابہت کی بنا پر مبنی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سوم اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولہ ہیں۔ کیا ہے بیٹا؟ اسماء موصولہ ہے، اور یہ جو اسماء موصولہ ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ یہ بھی کس کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بھی حرف سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں۔ حرف سے کس طرح کی مشابہت؟ کہ جس طرح سے حرف اپنا معنی بغیر کسی ملنے ملانے کے نہیں بتاتا، اسی طرح اسماء موصولہ بھی بغیر صلے کے اپنا معنی نہیں بتاتے، یعنی اپنے پورے معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی مبنی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ۔ تو الذی ایک مذکر، واللذانی، واللذینی دو مذکر، واللذینہ بہت سے ذی علم یعنی بہت سے ذوی العقول مذکروں کے لیے، واللتی، واللتی ایک مؤنث، واللتانی، واللتینی یہ تثنیہ مؤنث دو مؤنث، واللاتی، واللواتی۔ تو فرماتے ہیں لاتی اور لواتی یہ بہت سی مؤنث۔ آگے فرماتے ہیں وما، من، ماں ہے اور من ہے۔ ماں بھی موصول ہوتا ہے، اس میں موصول میں آتا ہے، اور من بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے، اور من یہ ذوی العقول کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایٌ و ایتن، ایٌ اور ایتن یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔
اب یہاں پر جو ایون اور ایتن کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ابھی آگے تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں وہ الف لام، اور وہ الف لام بمعنی الذی، کہ جو الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، کہاں؟ در اسم فاعل و اسم مفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول میں، بمعنی الذی کہ وہ الف لام جو الذی کے معنی میں ہوتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول میں، چوں جیسے الضارب والمضروب۔ الضارب یہ ضارب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، والمضروب اور مضروب یہ اسم مفعول ہے، اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور لفظ ذو، یہ جو ذو آپ دیکھ رہے ہیں بمعنی الذی، یہ بھی الذی کے معنی میں ہے در لغت بنی طے، بنی طے کی لغت میں۔ بنی طے ایک قبیلہ ہے، اس کی لغت میں ذو کو الذی کے معنی میں لیتے ہیں، نحو جیسے جاءنی ذو ضربکا، جاءنی ذو ضربکا، میرے پاس وہ آیا جس نے تجھے مارا۔ تو یہاں جاءنی الذی ضربکا یہ ذو الذی کے معنی میں ہے۔ آگے ایون اور ایتن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، بدا کے جان لیجئے کہ ایون و ایتن معرب است، ایون اور ایتن معرب ہے، کہ جب ایون اور ایتن معرب ہیں تو یہاں مبنی میں ان کو شمار کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایون اور ایتن کے معرب اور مبنی ہونے کا جو معاملہ ہے، ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں اور 3 صورتوں میں معرب ہوتے ہیں۔ تو ایک صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مبنیات میں شمار فرمایا، اور 3 صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کیا کیا، ان کو جو ہے الگ سے بیان فرما دیا کہ ایون اور ایتن معرب ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے بیان فرما دی جائے گی۔